اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 51۔ اس آیت میں مزید ایک اور واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جس میں بنی اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لے آئے تو وادی تیہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ بن عمران سب سے زیادہ تذکرہ قرآن پاک میں انہی کا نام سے ہے۔ 555 آیات میں ان کی بات ہوئی ہے اور آپ 1520 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح تک رہے، یعنی کہ آپ کی عمر 120 سال تھی۔ اور بنی اسرائیل یہود کی جو آبادی ہے وہ انہی کے قوم ہے، اور آج تقریباً 1.25 کروڑ یہودی موجود ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے 15 ملین مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا کر لے آئے اور وادی میں صحرا میں آ کر ان کو ٹھہرایا، جہاں پر انہوں نے جو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایک بٹر لیک تھی، اس کا انہوں نے گزر کیا۔ تقریباً 4000 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس وقت جغرافیائی کنڈیشن کس قسم کی تھی، سمندر کس طرح کے تھے، اس کا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جو اس وقت ڈپریشنز ہیں وہ وہاں پر نہیں تھے تب جہاں سے وہ گزر کے صحرا میں پہنچے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ اس آیت میں آئی ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور حضرت موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا گیا، اور پھر مزید آگے سورۃ الاعراف میں اس کا ایکسپلین دیا گیا کہ 30 days 30 دن کا وعدہ تھا، اور پھر 40 دن تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ جو مقدار معین تھی وہ 40 دن سے نہیں تھی، 30 دن تھی۔ بہرحال جو وعدہ 40 دن کا تھا وہ جب مکمل ہوا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کی یا وہ جلدی سے پہنچ گئے تھے، پیچھے ان کی قوم میں ایک شخص تھا سامری جو اپنے ساتھ زیورات لائے ہوئے تھے بنی اسرائیل، ان کو لے کر ایک بچھڑا بنایا جس کی وہ عبادت کرنے کا اس نے حکم دیا یا اس کی ترغیب دی کہ اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کی پوری ایکسپلینیشن ملے گی، اور ترتیب نزولی کے حساب سے سورۃ بقرہ ہجرت کے بعد کی صورت ہے، تو ظاہر ہے یہ اس وقت بنی اسرائیل سے اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں مزید ایکسپلینیشن سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔